میں آپ کو قرآن کے معجزہ کا ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ جن حضرت کی زبانی ہے میں انہی کی زبانی آپ کو سناتی ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جن اکابر سے میں نے قرآن و حدیث پڑھی، وہ سورہ فاتحہ کا ذکر خیر جب آتا تو فرمایا کرتے تھے کہ میں سب کو اجازت دیتا ہوں اور آپ بھی اجازت دیجیے، کیونکہ اجازت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عامل کی قوت ارادی اس میں مؤثر ہوتی ہے، جو ان کے ایمان کی قوت ہوتی ہے۔ اگر اجازت ہو وہ نیچے مستقل ہوتی جاتی ہے۔ بہرحال یہ سورہ فاتحہ آپ آزمائیں۔ یہاں سامنے اسکول میں ایک ماسٹر صاحب پڑھاتے تھے۔ ماسٹر اقبال صاحب اب وفات پا گئے ہیں، ہمارے محلے میں رہتے تھے۔ ان کا بچہ بالکل سوکھ کر لاغر ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا اس پر زیادہ پیسے خرچ نہ کیجیے، یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے، آرام سے اس کی جان نکلنے دیجیے۔ چھوٹا سا بچہ تھا، ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا۔ ویسے ماسٹر اقبال صاحب ہمارے عقیدے کے نہیں تھے، دوسرے خیال کے تھے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم اس بچے کو حضرت کے پاس لے جاؤ۔ وہ بیچاری بچے کو لے کر ہمارے ہاں آئی تو والدہ مرحومہ نے فرمایا کہ میں قرآن شریف پڑھا کرتی ہوں اور اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھا کرتی ہوں، تم 40 دن تک اس بچے کو پانی پلا دو، انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے تو تم ڈاکٹر کی پرواہ نہ کرو۔ وہ بیچاری رو رہی تھی کہ یہ تو بس اب ختم ہے۔ خدا کی شان، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، فرق پڑتے پڑتے 40 دن کے بعد بچہ بالکل بلا چنگا تندرست ہو گیا اور اب وہ دکان کرتا ہے، مجھے ملتا ہے۔ اللہ کی قدرت، مجھے یاد ہے کہ جب 40 دن گزرے تو وہ پھل اور ہار جس میں نوٹ پروئے ہوتے تھے والدہ مرحومہ کو پہنانے آئی تو حضرت نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ بچہ تھا، سب ڈاکٹروں نے ان بیچاروں کو مایوس کر دیا تھا، آج یہ الحمدللہ 40 دن کے بعد بالکل توانا اور صحت مند ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ یہ میں والدہ صاحبہ کے کپڑے اور یہ ہاتھ خوشی سے لائی ہوں۔ حضرت نے فرمایا چونکہ اللہ کا کلام پڑھ کر دم کیا گیا ہے، کوئی دنیا کا کام نہیں تھا، نہ اس میں کوئی دمری پائی خرچ ہوئی ہے، اس لیے یہ ہار اور کپڑے بالکل اس وقت جائز نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے میری آیتوں کا مول نہ لو۔ ہم نے تو تمہیں کوئی دعا نہیں دی، کوئی دارو نہیں دیا۔ اللہ کا کلام یہ پڑھتی تھی، تم نہ بھی آتی تب بھی انہیں پڑھنا تھا۔ اثر اللہ کے کلام نے کیا، تم خدا کا شکر ادا کرو، لیکن اس وقت قطعاً ایک پائی بھی ہمارے اوپر حرام ہے۔ وہ مانتی ہی نہیں تھی، سمجھتی ہی نہیں تھی کہ جہاں جہاں گئے تعویذوں کے پیسے لیتے ہیں۔ بہرحال بیچاری جاہل عورت تھی، حضرت نے نہیں لینے دیے۔ اسی طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سورہ فاتحہ کو آزمانے کی توفیق دے تو ضرور آزمائیں، میری طرف سے سب کو اجازت ہے، بلکہ اجازت دینے کی بھی اجازت ہے۔ 40 دن تک 41 مرتبہ روزانہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر میم کے نیچے زیر لگا کر اور الحمدللہ کے ساتھ ملا کر پڑھے تو بہت اچھا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورہ کی 7 آیتیں ہیں اور ہر دفعہ میم کے نیچے زیر لگا کر ملا کر پڑھیں گے تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اگلا واقعہ سناؤں، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ پاکستان فضائیہ میں ایک بم بار پائلٹ کو گردے میں اکثر درد رہا کرتا تھا۔ ڈاکٹروں نے بار بار آپریشن کا مشورہ دیا مگر وہ ملک پر جنگ کے بادل دیکھ کر آپریشن سے بچتا رہا کہ 6 سپٹمبر 1965 کو دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ فضائیہ کے عملے کو معلوم تھا کہ فلاں پائلٹ درد گردہ سے بدحال ہوتا جاتا ہے۔ ایسے غیر یقینی پائلٹ کے ساتھ جنگ کے دوران کوئی بھی شخص نیویگیٹر بننے کو تیار نہ تھا۔ اس کے جذبہ کو دیکھ کر ایک نوجوان تیار ہو گیا اور یہ بھارتی ٹھکانوں پر بم باری کرنے جاتا رہا۔ درد گردہ سے بچنے کے لیے پرواز سے پہلے
اور دوران پرواز اور واپسی پر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتا رہا، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ 17 روز جنگ کے دوران اسے ایک مرتبہ بھی گردہ میں تکلیف نہیں ہوئی، اور جب امن چین ہو گیا تو اس کا آپریشن ہوا۔ دونوں گردوں میں سے 19 پتھریاں نکالی گئیں۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ 19 پتھریوں والے گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی بھی جسمانی مشقت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام کی شفا کی برکت سے یہ شخص دوسروں سے زیادہ سرگرم رہا اور دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے میں اس کی کارگزاری تندرست ساتھیوں سے کم نہ رہی۔